اب یہ جو حصار ہے، اس کی تو ہم کو اجازت ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 دفعہ سرکار کا نام لے کے حصار باندھو تو موکل ہماری تو سنیں گے. تو باندھ کے دیکھ. ایک کام میں کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی کریں. میں کرتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ بھی کریں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، میرا ایمان ہے. اچھا، یہ کام میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں. کام کیا ہے کہ جیسے میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھا، کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو، میں کراچی میں جب رہتا تھا تو میں رات کو قبرستان چلا جاتا تھا، تو وہاں میرے ساتھ معاملات بھی بہت زیادہ ہوئے. ایک معاملہ ایسا خطرناک ہوا کہ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میں ڈر گیا. اب وہ معاملہ کیا تھا کہ وہاں میوہ شاہ قبرستان میں ایک بالکل ہی چھوٹا سا غیر معروف ایک مزار تھا، اس کو ہم کہتے تھے مشتاق بابا کا مزار. تو اس کے بالکل پیچھے جو ہے ایک قبر کا منہ کھلا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ ہے نہیں، قبر کو میں نے جھانکا کہ کچھ ہے نہیں. اب جب میں نے دیکھا کہ کچھ ہے نہیں تو میں اس میں جا کے بیٹھ جاتا تھا رات کو اور پھر میں ذکر کرتا. ایک دن جو ہے وہ کیا ہوا خراب ہوئی، تو جناب لمبا تڑنگا کالے رنگ کا ایک آدمی آیا اور وہ مجھے گھسیٹے ٹانگے پکڑ کے. اچھا، پھر میں سرکار کا نام لوں تو اس کے اوپر پھونک ماروں، تو ویسے تو وہ کالا نظر آ رہا تھا نا، جب میں سرکار کا نام لے کے پھونک مارتا اس پہ تو پھر جو ہے وہ سیاہی ہٹ جاتی، پھر مجھے آگ نظر آتی کہ اس کے اندر آگ ہے. جب سرکار کا نام اس پہ لیتا میں کہ یا گوہر شاہی المدد، تو اس میں سیاہی ہٹ جاتی اور آگ نظر آتی. اب وہ مجھے گھسیٹے، آدھا اس نے مجھے نکال لیا خبر سے، اور میری کب کبھی تاری، بس اب میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اس وقت حالت تھی. پھر جو ہے میں نے دیکھا کہ سرکار اچانک تشریف لے آئے. سرکار تشریف لے آئے تو وہ بھاگ گیا. اب سرکار تشریف لے آئے وہ بھاگ گیا، تو اب سرکار نے مجھے ایک بات کہی. پہلی بات تو یہ کہی کہ یار ہم نے تو تم کو کہا تھا کہ گھر بیٹھے سب کچھ دے دیں گے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. ایک تو یہ بات فرما دی. اچھا، پھر دوسری بات یہ فرما دی کہ اب تم ایسا کیا کرو، جب بھی کوئی تم ذکر وکر کرو، جہاں بھی بیٹھ کے کرو، تو تم جو ہے وہ ہمارا نام لے کے یوں دائرہ اپنے گرد بنا لیا کرو. یعنی اس کو کہتے ہیں حصار. تو دائرہ بنا لو. اچھا، اب وہ ایک دفعہ بھی کہہ دیا سرکار کا نام تو کافی ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو چاہیے نا کہ کوئی خاص دفعہ کہا جائے. تو چلو 25 دفعہ سرکار کا نام لے کے دائرہ بنا. ویسے ایک دفعہ بھی کہہ کے یا گوہر شاہی المدد یوں دائرہ بنا دیا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کافی نہ ہو بھئی، ایک دفعہ یوں گوہر شاہی کہہ کے دائرہ بنانے کے لیے ضروری ہے آپ کی انگلیوں میں نور ہو، تبھی تو دائرہ بنے گا. تو اس لیے شاید آپ ایک دفعے سے کام آپ کا نہ چلے، کیونکہ جب انگلی پھیریں گے تو اس میں نور ہونا چاہیے نا. جیسے اگر آپ کہیں کہ بھئی رسی کھینچ دو اس کے چاروں طرف، تو رسی کا نام لے کے یوں تو رسی نہیں آئے گی نا، رسی ہوگی ہاتھ میں تب آپ حصار بنے گا نا. اسی طرح آپ کی انگلی میں نور ہوگا تب سرکار کا نام لے کے یوں حصار بنے گا. ورنہ آپ جو مرضی آئے کہتے رہے میں نے حصار کھینچ دیا ہے، وہ ہے تو کچھ بھی نہیں، صرف تو نے یوں ہی تو کیا ہے، تیری انگلی میں نور تو نہیں تھا. نور ہوگا تو حصار ہوگا. ہاں، اب نور نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر 25 دفعہ سرکار کا نام لو تو سرکار کا نام جو ہے نا وہ تسبیح کی طرح حصار بنا دے گا. کوئی مراقبہ کرنا ہو تو حصار بنا کے کریں، نماز پڑھنی ہو تو حصار بنا کے کریں تاکہ شیطان اندر داخل نہ ہو. کوئی بھی کام کرنا ہو، جیسے سو رہے ہیں، سونے سے پہلے حصار بنا کے سو جائیں تاکہ آرام سے تو سو جائیں. میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں جب سو جاتا تھا نا تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کون کون سے جو ہے نا وہ بھوت پریت جن یہ سب آ کے مجھ پہ حملہ آور ہو جاتے. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ساری رات جو ہے نا مٹر گشت کرتا تھا کراچی میں. یہاں پرانا گولی مار سے کبھی لیاقت آباد جا رہا ہوں، قوت الاسلام مسجد پیدل جا رہا ہوں،
وہ ہمارے پیچھے سے گجر نالہ جاتا تھا ایک، وہ گجر نالہ میں بدبو ہوتی تھی، اس کے کنارے کنارے میں جاتا تھا، وہاں تو سارے جنوں کا سایہ تھا، تو وہ ندی کے برابر میں سے گزرنے کی وجہ سے تو بہت سارے جنات جو ہے نا وہ قابض ہو جاتے تھے۔ اب میں سوتا تھا وہ تنگ کرتے، تو لیکن جب حصار کر کے سونا شروع ہوا نا تو پھر آرام سے سو گیا، کوئی نہیں آیا۔ پھر حصار کرنے کے بعد پھر مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ تو ابھی بھی حصار کر کے یعنی سوئیں نا آپ اگر، تو پھر آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں رہے گا۔ کوشش کریں، ہو سکتا ہے ہو ہی جائے حصار، ایک چھوٹا سا دائرہ بن جائے گا 25 کا۔ اگر آپ نے یوں انگلی کھینچ کر کے بنایا 25 دفعہ میں تو نہیں ہوگا وہ، تو آپ اپنے گرد بنائیں یوں کر کے، یہ نہیں کہ پورے شہر کا دائرہ بنا دیں اس میں تو پھر 25 نہیں ہوگا نا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا دائرہ بنائیں، یعنی حصار بنائیں، حصار بنا کر ہی نماز پڑھیں، حصار بنا کر ہی قرآن شریف کی تلاوت کریں، حصار بنا کر ہی آپ سوئیں، تاکہ پھر آپ کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ وہ حصار آپ کی جو ہے حفاظت کرے گا، آپ یقین کریں۔ بھائی حصار جو ہے نا کئی قسم کے ہوتے ہیں بھائی، ایک باہر کا حصار ہوتا ہے، ایک اندر کا حصار ہوتا ہے، ایک شیطانی حصار ہے، ایک رحمانی حصار ہے۔ جب آدمی ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حصار اس بندے کے اطراف کر دیتا ہے، وہ رحمانی حصار ہے۔ پھر اس حصار سے وہ بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گرہ لگاتے ہیں نا، گانٹھ لگانا، گرہ لگانا، اسی طرح جب حضور سے تعلق جڑ گیا تو حضور بھی اپنا حصار کر دیں گے کہ یہ میری محبت میں رہے، ادھر ادھر بھٹک نہ جائے۔ مرشد بھی لگاتا ہے حصار، جب 3 سال کا دل پکا ہو جاتا ہے نا تو فنافذ شیخ کی ابتدا کرنے سے، فنافذ شیخ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مرشد کے حصار سے ہے۔ وہ مرشد جو ہے نا حصار بنا دیتا ہے۔ تو اہل نظر چیک یہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کا مرید ہے، اس کا حصار میں ہے، تو سمجھتے ہیں یہ خاص بندہ ہے اس کا، اور اگر حصار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ مرشد کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے رہے تو رہے، جائے تو جائے۔ جس کے اوپر مرشد کا حصار ہوتا ہے، اہل دل اہل نظر اس حصار کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ خاص بندہ ہے، تبھی اس کے اوپر پہرا بٹھایا ہوا ہے۔ تو حصار کئی قسم کا ہوتا ہے۔ غیبت کا جب واقعہ ہو گیا تو اس وقت میں جو ہے نا بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا، کیسے لوگوں کو اکٹھا کروں گا میں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو مجھے اس وقت پھر سرکار کی ایک بات جو ہے یاد آئی۔ میں سرکار کے ساتھ امریکہ میں تھا، چیری ہل میں سرکار جب تشریف فرما تھے تو سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار بہت گفتگو اس رات فرما رہے تھے کہ سرکار صوفے پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت یہ آیا کہ جو لوگ وہاں تھے 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی، تو ایک وقت یہ آیا کہ ان کو نیند آنے لگی، وہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ تو اب سرکار تشریف فرما ہے اور میں بیٹھا ہوں تو اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار کون کتنی ترقی پر ہے باطنی طور پر، کس کے اوپر آپ کا کرم ہے، اس کا اس کے اعمال سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہمیں ان کے اعمال کی پرواہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر سرکار آپ کا کرم جو ہے وہ کیسے دیکھا جائے؟ سرکار نے فرمایا کہ جو ہم نے سب سے بڑا کرم کیا ہے نا، سب سے بڑا جو کرم کیا ہے وہ کرم یہ کیا ہے کہ جس کے اوپر ہمارا دل آیا ہم نے اس کے سینے کے اوپر ایک حصار بنا دیا کہ بھلے اس کے اعمال خراب ہوں لیکن شیطان اس کے سینے تک نہ پہنچ پائے۔ فرمایا کہ جس کے پھر سینے کے اوپر ہم نے حصار بنا دیا اس کی طرف سے ہم بے پرواہ ہو گئے، یہ کہیں نہیں جائے گا، طوفان بھی اگر آ گیا تو زمین اس کے پیروں کو پکڑ لے گی، وہ حصار ہی ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ غیبت کے موقع پہ دیکھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر وار ہوئے، لوگوں کی آنکھوں پر وار ہوئے، شیطان نے وار کیے، لیکن جن کے سینوں کو سرکار نے اپنے حصار میں باندھ رکھا تھا ان کے دلوں تک کوئی وار کامیاب نہیں ہوا۔ سب سے بڑا کرم یہ ہوا، سب سے بڑا کرم کہ سینے کو سرکار گوھر شاہی نے شیلڈ کر دیا، اپنی نگاہوں کا، نظروں کا آرمر لگا دیا
فرمایا اعمال کی تو پرواہ نہیں ہے، اعمال جو ہے وہ تو اس سے تو دھوکا ہو سکتا ہے، اعمال سے جو ہے اصل چیز ہی رب کے نزدیک یہی ہے کہ جن چیزوں نے واپس اوپر جانا ہے تو ان کو پاک صاف کر لے۔ وہ اعمال کا کیا اللہ نے اچار ڈالنا ہے کہ جی اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ یہ چیزیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے بندگی کا ثبوت ہے۔ اصل چیز ان روحوں کو زندہ کرنا، ان کو پاک کرنا ہے، اس کو آئینہ بنانا، اصل چیز یہ ہے۔ سب سے بڑا فضل یہی ہوا کہ سرکار کی نظروں سے یہ سینہ جو ہے محفوظ ہو، اور جس کا سینہ محفوظ ہوا اسی کا ایمان محفوظ رہا۔ اسی نے کہا کہ یار یہ کیا کوفن کے پاس لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ ہمارے سرکار نہیں ہو سکتے، چلو جی نکلو یہاں سے۔ بھاگ آئے، لوگوں کو وحشت ہوئی، ٹک نہیں سکے۔ کیوں؟ سینوں کے اوپر حفاظتی بند تھا سرکار گوھر شاہی کی نظروں کا۔ جس طرح لوگ کسی سفر پر جاتے ہیں تو امام ضامن باندھتے ہیں، امام ضامن باندھتے ہیں نا، کیوں باندھتے ہیں؟ حفاظت کے لیے۔ لیکن امام ضامن کی جس نے اجازت دی ہے وہ کون ہے؟ جس نے امام ضامن باندھنے کی اجازت دی ہے، اگر وہ کوئی امام ہے، اہل بیت کا امام ہے، اللہ والا ہے، فقیر ہے، تو اس تعویذ کے اندر جو امام ضامن میں بندھا ہوا ہے اس کی طرف سے لگائے ہوئے موکل ہوں گے جو تیری حفاظت کریں گے، اور وہی الفاظ کوئی اور لکھ کے باندھ لے تو کوئی حفاظت نہیں ہوگی، کوئی اور باندھ لے تو کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ ہے آیت الکرسی، لوگ آیت الکرسی کا پڑھ کے دم کرتے ہیں کہ حفاظت ہوگی، پھر بھی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ حفاظت اس لیے نہیں ہوتی کہ تیرے اندر نور نہیں ہے نا۔ جس کے دل میں نور ہوتا ہے آیت الکرسی کے موکلات اس کی بات مانتے ہیں، تیرے دل میں تو نور ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو حصار ہے اس کی تو ہم کو اجازت ہے نا۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 دفعہ سرکار کا نام لے کے حصار باندھو تو موکل ہماری تو سنیں گے۔ تو باندھ کے دیکھ، باندھ کے دیکھو، لیکن ناجائز کام کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے جو سرکار کو مانتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ یہ حصار کھینچ سکتے ہیں۔ لیکن جو مجھے سن رہا ہے اس وقت صرف اس کو اجازت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بتا دیں تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، وہ کام نہیں کرے گی۔ اس حصار کے بننے کے لیے اور کارآمد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے الفاظ آپ کے کانوں میں جائیں۔ جا رہے ہیں یہ تو اجازت ہو گئی، نہیں گئے کسی اور نے بتایا تو وہ کام نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹیکنیکلٹیز؟ اور یہ بھی نہیں کہ ذکر دینے والوں سے کل آپ کہیں مجھے حصار کی اجازت دے دیں، ان کے پاس تو نہیں ہے یہ عمل، ذکر دینے والوں کے پاس، یہ میرے پاس ہے، میں تم سب کو دے رہا ہوں۔ اب جب بقرعید آئے گی تو اس کے بقرعید سے کے شروع ہونے سے پہلے 1 ذی الحجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مختلف لوگوں کو اس محفل میں حجر اسود کا فیض دیں گے، اور حجر اسود سے اس کے دل کو منسلک کریں گے، جس کے بارے میں یقین ہوگا کہ اس کا دل اس قابل ہے۔ اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جب تیرا دل حجر اسود سے منسلک ہو گیا تو آدھا قلندر ہو جائے گا نا، پھر وہ کعبہ تیرے طواف کو آئے گا۔